أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تم اپنے وعدے توڑ کر، معاہدے توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مکہ مکرمہ میں ایک دماغ خراب والی عورت ہے. صبح کے ٹائم پہ سوت کاٹتی ہے، دھاگے بناتی ہے، دوپہر کو توڑ تاڑ دیتی ہے، پھر نئے سرے سے اس کو بناتی ہے. اس کی طرح تمہارا دماغ نہ ہو جائے کہ وعدے کرو، معاہدے کرو، پھر توڑ دو. تم اپنے معاہدوں میں پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسمیں بھی کھا لیتے ہو، پھر توڑ دیتے ہو وعدے کر کے. یہ تمہارے آپس میں معاملات میں اختلاف کے باعث بنتی ہیں چیزیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے ان چیزوں سے، اور واضح طور پر بتا دیتا ہے، تمہیں واضح کر دے گا اور بتا دے گا تمہیں قیامت کے روز جو کچھ تم اختلافات کرتے رہے، جھگڑتے رہے، کس معاملے میں تم حق پر تھے، کس میں تم حق کے خلاف تھے، یا حق تمہارے خلاف تھا. میری آیت کریمہ میں فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب لوگوں کو، سارے انسانوں ایک ہی قوم بنا دیتا، سارے ایمان والے ہو جاتے، سارے مومن ہوتے، سارے متقی ہوتے. اگر وہ چاہتا فرشتوں کی طرح انسانوں کو بھی کر دیتا. فرشتے بھی سارے کے سارے ایمان والے ہیں، سارے نیک ہیں، کوئی ان میں بے ایمان نہیں ہے، کوئی ان میں کوئی بدکار نہیں ہے. وہ چاہتا تو ایسے کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمتیں ہیں ہر کام میں. جس کو چاہتا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ راہ راست پہ نہیں آتا. جس کو اس نے چھوڑ دیا وہ حق پہ نہیں چلتا، حق کے راستے پہ نہیں آتا. لیکن یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کے دل میں راہ حق کی، ہدایت کی لگن ڈال دیتا ہے. وہ حق پہ چلتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ چلتا ہے، نبیوں کی پیروی کرتا ہے. یہ اس کا کرم ہے جس پر ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہوتا تو ہم یہ کام کرتے، یہ غلط ہے. اس نے تمہیں بنا کر تمہیں اختیار دیا ہے، نبی بھیج کر، نبی کے بعد نبی کے نمائندے علماء بھیج کر بتا دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، اس سے بچنا ہے، اس پہ چلنا ہے. سب کچھ واضح کر دیا ہے. اب تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس کے بعد جو تم نے کرنا ہے وہ اللہ پہلے ہی جانتا. اس نے کیا کرنا ہے وہ لکھا اس کی بارگاہ میں، اس کے پاس لوح محفوظ پر. تو اس واسطے جو ہم نے خود کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، مجبور کر کے نہیں ہم سے برائی کرائی جاتی. پھر فرمایا ہاں یاد رکھو وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے. اگر صرف مجبور ہی کیا ہوتا پھر پوچھنے کا مقصد نہیں بنتا تھا. تمہیں اختیار دیا، دو راستے بتا دیے، اب تم میں سے حق پر چلے گا، حق کے ساتھ چلے گا، حق والوں کا ساتھ دے گا، ایمان کے ساتھ چلے گا، نیک اعمال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام پائے گا، جنت حاصل کرے گا. اور جو وہ مخالفت کرے گا حق کی، حق پہ نہ چلے گا، نبیوں کے راستے پہ نہیں چلے گا، اس کا حساب جب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اس واسطے
یہ اعمال جو ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے علم میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کس نے جنت جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور پھر ہم کام کرنا چھوڑ دیں جب پتہ ہی ہے جس نے جانا ہے وہ چلا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نیکوں کو راستے کے توفیق دیتا ہے، تو نیک کام کرنے کی کوشش تم نے کرنی ہے، کام کرتے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راہ حق پر چلاتا رہے گا، چلتے رہو گے تم، چلتے چلتے حق کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ اگر تم چھوڑ دیتے ہو حق کا راستہ پھر تمہارا اپنا قصور ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کسی کو ناجائز طور پر ظلماً کسی کے ساتھ سزا نہیں ہوگی، سزا ہوگی تو اس کے عمل کے مطابق ہوگی، البتہ جزا جو ہے نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ ہی دیا جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم عظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔